ایک تو ملٹری کورٹس کا معاملہ چل رہا ہے، کل بھی آپ نے عدالت کے سامنے درخواست کی، آج بھی آپ نے غالباً عدالت کے سامنے درخواست کی ہے اور وہاں پہ عدالت نے سہولیات فراہم کرنے کی بات کی ہے، تو جہاں پر یہ سہولیات وہیں پر آج عمران خان کے لیے بھی عدالت نے سہولیات دے دی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف جو عمران خان کو مل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں کسی بڑے ریلیف کے اندر، خاص طور پہ 20 جنوری سے پہلے؟ اور جو پیپلز پارٹی کے بدلتے ہوئے تیور، بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں، آپ کے نزدیک کوئی پی ایم ایل این کو خطرہ ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے کا کیس جو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں جی، اس کی عمران خان سے صرف اتنی مماثلت ہے کہ میرا بیٹا جو ہے حسان خان، جس کو 10 سال کی سزا ملی ہے، تو وہ ایک کولیٹرل ہے میرے نزدیک، کیونکہ مجھے اس کی بڑی کمپریہنشن ہے کیس کی، اور مجھے کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے ریلیف نہیں چاہیے۔ اچھا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا، کوئی اس نے کسی قسم کا ایک کرائم کیا، تو اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر کور کمانڈر ہاؤس میں گھسا ہے، کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے، کسی نے کوئی ایسی ہے کہ ان کی تصدیق کی ہے، تنصیبات کی ہے کس چیز کی، مطلب آپ رحم کی اپیل کی طرف نہیں نہیں جائیں میں گے؟ رحم کا ایشو نہیں ہے جی، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ریلیف چاہیے نہیں، مجھے انصاف چاہیے، اور کورٹ آف لیکن اپیل، ریاست نے کورٹ آف اپیل میں جائیں؟ میرے بیٹے کو ریاست نے جھوٹ بول کے ایک جو ہے ایک جھوٹ بول کے اس مقدمے کیا ہے۔ مثلا ان کے اوپر آج مریم نواز صاحبہ بھی فرما رہی تھی، مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا ظاہر ہے کہ ایک پیچھے کامریڈشپ نہ ہوتی اور 6 7 8 سال میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا، تو اس میں بندے کی میں تھوڑا حساس ہو جاتا، لیکن میں پھر بھی کسی سے امید آج تک نہیں رکھی، نہ مجھے رکھنی چاہیے۔ تو وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ صریحاً غلط ہے۔ مثلا وہ ایک بات کہہ رہی ہے کہ جو کہ کسی نے بیچی اور انہوں نے اس کو عام کیا، اور میرے نام جیسے انہوں نے لیا بڑے ایک ایسے طریقے سے جیسے کوئی ایک ہوتا ہے نا بھائی، ایک حفیظ اللہ نیازی ان کا بیٹا ہے اور فلاں فلاں، بڑی مہربانی انہوں نے ایک لحاظ سے اس کو دیکھا، لیکن میں ابھی ان کو نہیں جواب دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کرائسی ہے کہ ایک تقریر کر رہا ہے، میں نے اب کلپ آپ کو بھیجا ہوا ہے، اگر آپ وہ دکھا دیں پہلے اس میں میوٹ کر دیں کہ اس میں ایک فکر ابناکشس کیا ہے جو اس نے کہا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بندہ اس کی تقریر کے دوران پیچھے سے پتلون کرتا ہے، انہوں نے کیا کیا، کیمرہ ٹرک سے اس کو ایک صرف پکچر دی، چلا رہے ہیں ہم ویڈیو وہ چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اچھا پتلون سامنے دکھائی اور بالکل سلو میں چلائی، تو پیچھے سے آ رہی ہے۔ اب اتنی کلیئرٹی، یہ میں نے ویلاگ کیے، میں نے پہلے کئی ٹی وی پہ چلایا، میں نے کئی دوستوں کا انہوں نے چلایا، مجھے تو یاد نہیں، میرے خیال جیو سے لے کے ہر ٹی وی نے، لیکن بہرحال ہر ایک میں اپنا اینگل ہوتا ہے، ہر کے ویسٹرن ٹیسٹ ہے، طریقے سے اپنی سیاست کرے گی، مسلم نون اپنی سیاست کرے گی، اور اگر کوئی اس سلسلے میں میرا بیٹا بھی خرچ ہو جاتا تو ہو جائے، مجھے اس فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنا کیس اسے جیسے لڑ رہا ہوں۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ جو ریلیف آ رہی ہے، جو مذاکرات ہیں، تو میرے اس معاملے میں بڑا ایک سیٹل اوپینین ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی ممکنہ انہونی جو ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی سپیس ہے یا نہیں ہے۔ سپیس یہ ہے کہ عمران خان کا جھگڑا جو ہے کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، عمران خان کا جھگڑا جو اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جھگڑے میں آج تک سپیس نہیں دیتی، لیکن عمران خان جو ہے اگر ان کے دیکھیں تو ان کو یہ کہیں کہ جی جو مذاکرات ہیں یا جو ڈیل لینے کی جو ہے ایک جو ان کی تگدو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں انہوں نے کی تھی، میں تو اسی کو دیتا ہوں، سپٹمبر میں جب گالیاں دے رہے تھے تو کیا لینے گئے تھے؟ کیا بچوں کے رشتے طے کرنے کے لیے گئے تھے باجوہ صاحب کے پاس؟ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ فہمی کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مکو اور ان کو ابنڈن کرو۔ فقط جو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم نون ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، ان کی مجھے ایک چیز جو ہے جو کامن نظر آتی ہے کہ یہ پالیٹکس بریلینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، ٹھیک، اور انہوں نے اس کو بیسیکلی تو ان کی سب کی جو حیثیت ہے، ان کے ووٹرز ہیں، ان کی سپورٹ ہے، اور اس کو انہوں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے ساری زندگی یہ تاثر دیتی رہے کہ اب یہ جو ہے یکجان دو قالب ہو گئے ہیں، ان کے درمیان ہوا نہیں گزر سکتی، تو پھر یہ فارغ ہے۔ آپ پی ٹی ایم کی سیاست دیکھ لیں، اس میں یہ اکٹھے تھے، آپ اس کے بعد دوسری سیاست جب ہی دیکھیں نا، لیکن اس کے اندر بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ، یہ بالکل ٹپیکل ہے، بڑا ٹھیک کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر انہوں نے کرنا ہے، وگرنہ اب یہ پیپلز پارٹی کے پاس پریزیڈنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ ہے، 2 گورنر ہے، تو کولیشن کیا ہوتی ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ کتابوں کے اندر جو میں جب اسٹوڈنٹ پڑھے گا 200 سال بعد
تو کیا کہے گا؟ Interesting. یہ اپوزیشن میں تھے ایک دوسرے کی. This is interesting لیکن take. جو کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اچھا. سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خیال کرنا ہے ٹھیک. کہ اگر ان کی کانسٹیٹوئنسی دوسرے میں اسلام ہو جائے ٹھیک. تو پھر وہ اور کوئی تیسرا بندہ پہلے یہ بھی عمران political خان capital کے لیے پہلے ہے بھی وہ زیادہ سے کہتا ہے زیادہ. کہ ٹھیک. آ گیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا, تو وہ پہلے ہی کھیر پکا آنگن میں. زبردست محاورہ آپ نے استعمال کھیر کیا. پکائی آنگن میں میر خسرو کی بڑی اچھا کرتا ہے, بڑا کمال آپ نے استعمال کھیر کیا. پکائی آنگن میں چرخا دیا جلا. ان کا یہ حال ہے جی نا مسلم بالکل. یون کا پیپلز پارٹی کا.